الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا صلاة تکون للنجاة وسیلہ وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صَلَاةً تُحَلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَتُفَرَّجُ بِهَا الْكُرَبُ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، حد درجہ کرم نوازی، اور اللہ نے ہم پر بہت زیادہ احسان فرمایا
کہ گزشتہ 3 جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں جمادی الثانی کی مناسبت سے حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، مقام اور مرتبہ، ان کے کمالات اور ان کے فضائل کا تذکرہ خیر کیا گیا۔ آج جمادی الثانی کا آخری جمعہ ہے، اس لیے آج بھی انشاءاللہ العزیز انہی کے نفس قدسی کے متعلق، انہی کی عظمت و شان کے اندر چند باتیں گزارش کروں گا۔ حضرت جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کا نامی اسم گرامی عبداللہ، لقب صدیق و عتیق، اس پر گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل سے معروضات گزارش کیے ہیں۔ حضرت کی کنیت ہے ابو بکر۔ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے احباب کو یہ بھی علم نہیں کہ جناب صدیق اکبر کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے۔ حاضرین مکرم، ابو بکر کے اندر جو لفظ ابو ہے، اس کا معنی باپ نہیں۔ جس طرح ابو تراب حضرت علی المرتضیٰ کی کنیت ہے رضی اللہ عنہ، وہاں لفظ ابو موجود ہے لیکن معنی باپ نہیں۔ حضرت جناب ابو ہریرہ کے نام اور کنیت کے اندر لفظ ابو موجود ہے۔ ہریرہ کا معنی بلی کا بچہ، تو معنی بلی کے بچے کا باپ نہیں، بلکہ ابو ہریرہ بلی والا، ابو تراب مٹی والا، تو یہاں بھی ابو بکر بکر والا، تو ابو بمعنی والا کے ہے۔ اب بکر کسے کہتے ہیں؟ عربی کے اندر با کاف را، یہ جو مادہ ہے یہ پہل اور ابتدا کے معنی پر بولا جاتا ہے۔ با کاف را ابتدا اور پہل کے معنی پر بولا جاتا ہے۔ مثلاً عربی زبان کے اندر کھجور کا جو پہلا پھل آتا ہے اسے بکرا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلا پھل ہوتا ہے۔ روزانہ صبح کے پہلے ٹائم کو عربی کے اندر بکرا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلا ٹائم ہوتا ہے۔ تو جناب ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے ہر کار خیر کے اندر پہل کی اور ابتدا کی۔ حضور اکرم نے اعلان نبوت فرمایا تو مردوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا۔ مسجد حرام کے اندر سب سے پہلے جس نے خطبہ توحید باقاعدہ بیان کیا، اگرچہ برکت حضور کی تھی لیکن سب سے پہلے خطبہ دینے والا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عقبہ ابن ابی معیط، اس بدبخت نے رسول اللہ کو پریشان کیا ہوا ہے۔
وہ میں جملے زبان پر نہیں لا سکتا جو واقعے کے جملے ہیں۔ اس وقت سب سے پہلے ابو بکر صدیق آئے اور اس نے عقبہ ابن ابی معیط کو حضرت سے الگ کیا اور فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اسی کے ساتھ جھگڑتے ہو جو غیروں کے دروازے چھڑوا کے ایک اللہ کے ساتھ تعلق جڑواتا ہے؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے انتقال پر ملال کے بعد امت نے جسے سب سے پہلے خلافت کے مسند پر بٹھایا وہ حضرت جناب ابو بکر صدیق، اور اللہ کے قرآن کو یکجا جس شخصیت نے سب سے پہلے جمع کرایا وہ حضرت جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تفصیل میں جاؤں تو ٹائم گزر جائے گا، سمجھانا یہ چاہتا ہوں چونکہ ابو بکر ہر کار خیر کے اندر ابتدا کرنے والے ہیں، اس لیے ان کا نامی اسم گرامی عبداللہ اور کنیت ابو بکر ہے کہ ہر کار خیر میں پہل کرنے والا۔ میرے محترم دوستو، آج جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور پر اسے ذرا اجمال سمجھ لیں، پھر میں تفصیل کی طرف جاتا ہوں کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ اگر ہمیں حضور سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم حضور کے طریقوں کو اپنائیں۔ اگر اصحاب رسول سے محبت ہے تو ہماری زندگی کے اندر اصحاب رسول کا عمل داخل ہو۔ ہمیں اہل بیت رسول سے محبت ہے تو ہمارے قول و فعل سے اہل بیت رسول کے اعمال کی جھلک آنی چاہیے۔ تو اگر ہمیں ابو بکر صدیق سے محبت ہے اور یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم ابو بکر کو ماننے والے ہیں تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جناب ابو بکر صدیق کے عادات و خصائل، ان کے شمائل، ان کی جھلک آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم صرف نام کے محبت کرنے والے نہیں بلکہ اصل کام سے محبت کرنے والے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق کی زندگی پر اگر طائرانہ نظر ڈالی جائے تو ایک چیز جو حضرت صدیق کے اندر ہمیں نمایاں نظر آتی ہے وہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر امام الانبیاء سرکار دو عالم کے ساتھ والہانہ محبت کرنے والے تھے۔ یہ لفظ میرا ذرا سمجھنا، والہانہ محبت یعنی عشق کے حد تک محبت۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ جہاں عشق اور عقل کا مقابلہ ہو جاتا ہے عقل ہار جاتی ہے، عشق جیت جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا حضور کے ساتھ جو تعلق تھا وہ عشق کی حدوں تک پہنچا ہوا تھا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جناب سیدنا جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ مجھے پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، حضرت جبرائیل امین نے اپنی 3 محبوب چیزیں حضور کی خدمت کے اندر گزارش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد اپنی 3 محبوب چیزیں حضور نے بیان فرمائی جناب جبرائیل کو۔ آگئے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اب سنیے جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ابو بکر نے بھی اپنی 3 چیزیں بیان کی حضور کی خدمت کے اندر۔ یا رسول اللہ مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 مال میرا ہو، راستہ خدا کا ہو۔ نمبر 2 بیٹی میری ہو، نکاح آپ سے ہو۔
اور تیسرا جملہ بڑا عجیب ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، شان والے پیغمبر مجھے یہ محبوب ہے کہ نظر میری ہو چہرہ جناب کا ہو۔ صحابہ کرام حضور کے رخ انور کے دیوانہ تھے۔ میں نے پڑھا ایک صحابی اپنی زمینوں کے اندر حل چلا رہا تھا، امام الانبیاء کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی موت کی خبر لے کر یہ صحابی دیہات میں پہنچا، حوالی مدینہ میں پہنچا، اسے جا کر کہتے یار ہم لٹے گئے۔ اس نے کہا خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ رو رہا ہے، آہ ہے، بکا ہے، گریا ہے، زاری ہے، نالا ہے، سوز ہے، گداز ہے۔ کہتا یار جس کے آسرے پر جیتے تھے رحمت کائنات ہمیں چھوڑ گئے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ سنیے اب، اس صحابی نے آسمان کی طرف دیکھا، ٹھنڈی سانس لی، کہتا ہے میرا اللہ مہربانی کر، میری آنکھوں کا نور ختم کر دے، میرے کانوں کا سننا ختم کر دے۔ یہ نظر تھی نبوت کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، یہ کان تھے سید الکونین کی باتوں کو سننے کے لیے۔ اب یہ نظر کسی اور کے چہرے کو کیسے دیکھے گی، کسی اور کی باتوں کو میرے کان کیسے سنیں گے؟ اللہ نے ایسی دعا قبول کی، کان ختم ہو گئے، بعض علماء لکھتے ہیں بینائی بھی ختم ہو گئی۔ اب حضرت صدیق اکبر کی حضور کے ساتھ محبت دیکھیے، کہتے حضرت النظر الی وجہ رسول اللہ، اگر میں ابو بکر کے ساتھ محبت کرتا ہوں، جناب کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ کہ ہماری بھی ویسی محبت ہو جس طرح صدیق کی حضور کے ساتھ محبت تھی۔ جناب ابو بکر کی زندگی کے اندر ایک دوسری نمایاں چیز وہ ہے کہ حضرت صدیق کا دل ہر وقت اللہ کے ڈر اور خشیت الہی سے معمور رہتا تھا۔ ابو بکر صدیق کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، پروردگار عالم کا جلال ہر وقت نگاہ صدیق اکبر کے سامنے پھرتا تھا۔ خلیفۃ النبی ہیں، یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ پوری امت کا میں نے پچھلے جمعے گزارش کی تھی کہ پہلا اجماع جو منعقد ہوا ہے وہ حضرت صدیق کی خلافت و امامت پر منعقد ہوا ہے، پہلا اجماع امت۔ حضرت صدیق اکبر باہر چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چڑیاں پرندے صبح سویرے چہک رہے ہیں۔ مقام یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جنت کے ہر دروازے سے آپ کو آواز آئے گی، ادھر سے چلو، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ۔ مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ علماء نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا پہلا مصداق ابو بکر لکھا ہے، یہ مقام ہے۔ لیکن اللہ کی خشیت یہ ہے، ان پرندوں کو دیکھ کر کہتے ہیں او پرندے، قیامت کے دن تم سے حساب نہیں ہوگا، ابو قحافہ کے بیٹے سے حساب لیا جائے گا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے انتقال پر ملال کے بعد مسند خلافت پر آئے جناب ابو بکر۔ اب دیکھیے جناب صدیق کی نمایاں وصف، دل میں اللہ کی خشیت ہے، خدا کا خوف ہے۔ اگر ہم سب مسلمان ان سے محبت کرنے والے ہیں اور الحمدللہ ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر بھی اللہ کا ڈر موجود ہو، خشیت الہی موجود ہو، نماز نہ چھوٹنے پائے، بے حیائی برائی سے 100% نفرت ہو، ہمارے دل میں یہ نقش بیٹھ جائے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔
اگر 10 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے میں گناہ نہیں کرتا، یہ بچہ دیکھ رہا ہے، اور جب دل میں یہ آ جائے کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تمہیں ہر جگہ ہر آن و لمحہ دیکھتے ہیں، تو پھر میں گناہ کیسے کروں گا، غلطی کیسے کروں گا، جھوٹ کیسے بولوں گا؟ تو ابو بکر صدیق کے اوصاف و خصائل پر ذرا نظر ڈالیں، اگر ہمیں ان سے محبت ہے تو ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہونی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کے اندر ایک چیز خدمت خلق کا جذبہ ہے۔ کیا یہ آپ کے لیے بالکل نئی چیز ہو؟ خدمت خلق کا جذبہ۔ حضرت تھانوی حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد لاہوری، سبحان اللہ، حضرت فرمانے لگے کہ اگر گاڑی تیار ہو جانے کے لیے اور میں نے سوار ہونے کے لیے کیبن کو پکڑا ہوا ہو اور کوئی مجھے آ کر کہے کہ حضرت قرآن کریم کا خلاصہ کیا ہے یا دین کا خلاصہ کیا ہے، تو میں وہاں بتا سکتا ہوں اتنی دیر میں۔ کسی نے کہا حضرت وہ کیا ہے؟ فرمایا خدا کو راضی کرو عبادت کر کے، رسول کو راضی کرو اطاعت کر کے، اور خدا کی مخلوق کو راضی کرو ان کی خدمت کر کے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خدمت خلق کا جذبہ بہت زیادہ موجود تھا۔ خلیفہ وقت ہیں، ان کے دور مبارک کے اندر ایک رجسٹر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں جگہ معذور ہے اس کی خدمت فلاں کرے گا، فلاں معذور ہے اس کی خدمت فلاں کرے گا، فلاں معذور ہے اس کی خدمت فلاں کرے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک معذور عورت کا نام ہے لیکن خادم کا نام نہیں ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ دیوان اور دفتر کے اندر پہنچے، انہوں نے رجسٹر دیکھا، فرمایا اوہو، یہاں تو عورت کا نام تو ہے لیکن خادم کا نام نہیں، یہ تو پریشان ہوتی ہوگی، امیر المومنین شاید بھول گئے ہیں اس کے متعلق کوئی خادم لکھنا، ہم خدمت کر دیتے ہیں۔ تو حضرت تشریف لے گئے، صبح دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ امی تیرے دروازے کی نوکری کے لیے آیا ہوا ہوں، بیٹا میں معذور ہوں، چرنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں، اندر آ جاؤ۔ حضرت کہتے ہیں میں اندر گیا تو ایک زندہ لاش تھی، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جھاڑو بھی پھرا ہوا تھا اور مشکیزے کے اندر پانی بھی بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا ماں جی یہ کون ہے خدمت کرنے؟ بیٹا روزانہ ایک آدمی آتا ہے وہ کر جاتا ہے، نہ اس نے کبھی بتایا نہ میں نے کبھی پوچھا۔ حضرت امیر عمر کہتے ہیں کہ دیکھنا چاہیے یہ ہے کون۔ اگلے دن ذرا میں اور جلدی آیا، دستک دی، اندر آ جاؤ، پانی بھرا ہوا ہے۔ اماں جی کون آیا تھا؟ بیٹا روزانہ ایک آدمی آتا ہے خدمت کر جاتا ہے۔ حیران۔ تیسرے دن مزید جلدی آیا، دستک دی، وہی جواب، اندر گیا، خدمت موجود ہے۔ میں نے کہا اماں یہ کون ہے آنے والا؟ اس نے کہا بیٹا تو نہ آیا کر، تیسرا دن ہے تو آ رہا ہے، روزانہ ایک اللہ کا بندہ آتا ہے خدمت کر جاتا ہے، کوئی اماں اس کا ٹائم؟ فرمایا تیرے آنے سے بس تھوڑا لحظہ پہلے گیا ہے۔ حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جلدی جلدی باہر نکلا، کون ہے خاموشی کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا؟ فرماتے ہیں میں نے دیکھا بڑی عمر کا آدمی، سر جھکا ہوا، کپڑے کے ساتھ منہ ڈھکا ہوا، تیزی کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا ہے۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو حضرت صدیق اکبر جا رہے تھے، یارغار رسول پیغمبر کے مسند کا پہلا جانشین۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو رہے، میں نے کہا صدیق یہاں بھی ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا تو نے۔ واجب الاحترام بزرگوں،
آج کے میرے معروضات کا خلاصہ یہ ہے، جس سے محبت ہوتی ہے پھر انسان اس کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر جناب صدیق کی محبت ہے، آئیے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کو بسائیے، دل کے اندر اللہ کے ڈر والی نعمت کو جگا دیجئے، اپنے اندر خدمت خلق کا مادہ پیدا کیجئے۔ نام سے محبت کے دعوے کرنے سے کچھ نہیں بنتا، کام کرنے سے، ان کی اتباع کرنے سے سب کچھ انسان کو مل جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی بڑی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، الانفاق فی سبیل اللہ۔ اس میں شاید کیا یقینی طور پر کوئی نہیں بڑھ سکا۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج کوئی نہیں بڑھ سکتا، میرے گھر میں مال بہت ہے۔ پیش کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی، کیا لے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر رکھ کے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا عمر۔ لیکن نگاہ نبوت کسی اور کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر آئے رضی اللہ عنہ۔ امیر عمر فرماتے کہ دل میں خیال تھا کہ آج میں بڑھ گیا ہوں۔ حضرت پاک نے پوچھا کہ ابو بکر سنائیے کیا لے آئے، گھر میں کیا رکھ کے آئے؟ کہتے یا رسول اللہ دیواروں پہ ہاتھ پھیرا ہے، کوئی سوئی گھر میں نہ رہ جائے۔ محبوب نت نہیں فرمایا کرتے، سب کچھ لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے جس میں اللہ تعالی نے صدیق اکبر کو حصہ وافر عطا فرمایا تھا۔ اور جناب ابو بکر صدیق کے انفاق کی اللہ تعریف کرتے ہیں۔ جناب سیدنا بلال کو جب جناب صدیق اکبر خرید کر بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں، کہنے والوں نے کہا بلال کی قیمت تو کم ہے، صدیق اکبر نے مول زیادہ لگایا، پیسے زیادہ لگائے، کوئی احسان ہوگا وہی چکانے کے لیے، بدلہ اتارنے کے لیے اتنی گراں قیمت کے ساتھ خرید کر کے جناب ابو بکر نے آزاد کیا ہے۔ سب چپ ہیں، عرش والا بول پڑا، بول اٹھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ کہ لوگوں صدیق نے جو کچھ کیا ہے ہمیں راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کریں اپنے اندر، اپنی حیثیت کے مطابق۔ ورنہ دل کے اندر تو یہ امنگ ہو کہ الہ العالمین ہمیں اتنا دے تاکہ دیتے ہوئے دل گواہی دے کہ واقعی تو نے حق ادا کر دیا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات بے شمار ہیں۔ میں ٹائم کو دیکھ کر مختصر کر رہا ہوں، ذرا آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ حضرت پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنا، ہجرت میں حضور کا ساتھی ہونا، روض انور کے اندر رفیق پیغمبر ہونا، اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرنا، سب اپنی بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں دینا، سب صحیح۔ توجہ فرمانا بھائی، میری ناقص رائے کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ابو بکر نے اپنی منشا حضور کی منشا پہ قربان کر دی تھی۔
محبت سے بولے سبحان اللہ، اور اونچا کہیں سبحان اللہ۔ اپنی منشا نبوت پہ قربان کر دی ہے۔ بیٹا بڑا فرما بردار ہے باپ کا، شاگرد بڑا تابعدار ہے اپنے استاذ کا، مرید بہت زیادہ مطیع ہے اپنے مرشد کا، لیکن رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف و محمد جیسا شاگرد کہاں ملے گا، ابو حنیفہ جیسا استاذ کہاں ملے گا؟ لیکن جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو باسا اوقات حضرت امام محمد کی رائے اور ہے، جناب ابو حنیفہ کی رائے اور ہے، رائے کا اختلاف ہے۔ میں اپنے محدود معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی 60 سالہ عمر کے اندر تلاش کرنے کے باوجود ایک موقع بھی ایسا نہیں ملا کہ جس موقع پر جناب صدیق اکبر نے حضور کی رائے سے اختلاف کیا ہو، اس میں اپنی منشا نبوت کی منشا پہ قربان کر دیا تھا۔ جو حضور فرماتے ٹھیک ہے، آمنا 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 آمنا، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ سمجھ رہے ہو کچھ؟ اپنی منشا نبی کی منشا پہ قربان، اپنی رائے نبی کی رائے پہ قربان، اور رائے کا اختلاف عیب بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ابو بکر نے اتنا بھی نہیں آنے دیا۔ اس پر صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے، حدیبیہ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ مشرکین مکہ آئے، معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ اس معاہدے میں شرائط کیا ہیں؟ ان میں سے کچھ شرائط میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت نے لکھوایا کہ یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ اور سرداران قریش کے درمیان۔ انہوں نے کہا جی لفظ رسول کاٹو، اگر ہم آپ کو رسول مانے تو روکیں کیوں؟ حضرت نے فرمایا کاٹ دو۔ رحمت سے آواز آئی محمد رسول اللہ۔ یہاں کٹ رہا ہے نا، لوح محفوظ سے کون کاٹے گا؟ عرش معلیٰ سے کون کاٹے گا؟ انہوں نے کہا جی 3 دن رہو گے، چوتھا دن نہیں رہنے دیں گے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول ہے۔ تلواریں نیام میں ہوں گی، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہمارا کوئی آدمی، انہوں نے کہا مشرکین نے، مسلمان ہو کر آئے گا واپس کر دو گے، تمہارا اگر کوئی آدمی مرتد ہو کر آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضرت میں قبول ہے۔ جب یہ میں پڑھ رہا تھا پہلی دفعہ تو میرے دل میں بھی ایک خدشہ پیدا ہوا کہ یہ کیا، لیکن حضور دیکھ چکے تھے مکے کی سختیوں میں، ہجرت کے راہوں میں، بدر کے واقعات میں، کہ جو میرا ہے وہ میرا ہے، وہ تختہ دار پہ لٹک جائے گا، مجھے نہیں چھوڑے گا۔ حضرت میں ٹھیک ہے، شریعت قبول ہے مجھے۔ امیر عمر جیسا آدمی مراد پیغمبر حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق وہم علی الباطل، کیا ہم سچے نہیں، یہ جھوٹے نہیں؟ حضرت میں بالکل ہم سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ تو یا رسول اللہ اتنی کمزور شرائط کیوں قبول فرما رہے ہو؟ توجہ کرنا، اب وہ حدیث کی بات میں سادے لفظوں میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا عمر خدا اور مصطفیٰ کے رازوں میں دخل نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ امیر عمر کہتے ہیں وہاں بیٹھے تھے ابو بکر، میں وہاں جا کر کہنے لگا کہ ابو بکر یہ حضرت نے ایسی کمزور شرطیں قبول کر لی ہیں، السنا علی الحق وہم علی الباطل، ہم حق پر نہیں وہ جھوٹے نہیں۔ انہوں نے کہا بالکل وہ جھوٹے ہیں، ہم سچ پر ہیں۔ حضرت نے یہ شرطیں کیوں قبول کی؟ تو وہی مرادی ترجمہ کر رہا ہوں۔ ابو بکر نے وہاں بیٹھے ہوئے کہا کہ عمر خدا اور مصطفیٰ کے رازوں میں دخل نہیں دینا چاہیے، جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔
یہ اللہ کا بندہ مزاج شناس نبوت بن چکا تھا، رمز شناس نبوت بن چکا تھا، واقف اسرار نبوت بن چکا تھا، کاشف رموزات نبوت بن چکا تھا۔ اپنی منشا اس نے نبوت کی منشا پہ قربان کر دی تھی۔ میری ناقص رائے یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا کمال ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت صدیق کے کمالات اور خصائل میں سے ایک ہے اولاد رسول کے ساتھ محبت۔ حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جناب سیدنا ابو بکر خلیفۃ النبی مسجد سے باہر نکلے، حضرت حسن کو اٹھاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں حسن بیٹا تو علی کا ہے لیکن شکل نبی کی ہے۔ کیا محبت بھرے جملے ہیں، بیٹا تو علی کا ہے لیکن شکل تو نبی کی ہے، تیرے چہرے کو دیکھ کر رسول اللہ کا چہرہ یاد آتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ساتھ کھڑے ہوئے مسکرانے لگ گئے کہ صدیق کتنے عجیب انداز میں اولاد رسول کے ساتھ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس علاقہ طیلسان کی 2 بہت قیمتی چادریں آئیں۔ مشورہ ہونے لگا کہ یہ چادریں بڑی عمدہ ہیں، کسے دیں؟ حضرت صدیق نے کہا کہ یہ چادر حسنین شریفین کو دو۔ گزارش کرنے والوں نے کہا حضرت اپنے بیٹے کو دو۔ تو حضرت جناب سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں اگر میرا بیٹا پہنے گا تو میرا دل خوش ہوگا، نبی کا بیٹا پہنے گا تو نبی کا دل خوش ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اعلیٰ چادریں رسالت مآب کے کام آئیں۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، الحمدللہ آج 4 جمعے مکمل ہوئے۔ جمادی الثانی کی مناسبت سے ہم نے آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے اہم واقعات بیان کیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ سب مسلمانوں کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے، حضور کے صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، حضور کی اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، حضور کی اولاد کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ازواج مطہرات سے عقیدت پیدا فرمائیں، اللہ دین اسلام پر زندہ رکھیں اور کلمہ طیبہ پر ہمارا خاتمہ ہو جائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے سنتیں پڑھنی ہے پڑھیں۔